اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ احادیث اور روایات کے اعتبار سے اور اس کے روشنی میں ہم نے رزق کے سلسلے میں بہت سی حدیثوں کو اور بہت سی چیزوں کو بیان کیا آپ کے سامنے کہ جس کے ذریعے سے رزق انسان کی رزق اور روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا رزق اور اس کی روزی اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج کچھ چیزوں کو ہم آپ کے سامنے اور کچھ بیان کرتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں خداوند عالم نے واضح طور پر بیان کیا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ روم کی آیت نمبر 37، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی رزق بھی دو طرح سے کہ یعنی خداوند عالم کچھ لوگوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور خداوند عالم ہی کچھ لوگوں کے رزق میں کمی واقع کرتا ہے، اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ مومنین کے لیے یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں، قرآن کی آیت اور اس کے علاوہ جو ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے اور ہمارا آتا ہوا رزق، آتی ہوئی روزی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں، کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے علاوہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو امام نے فرمایا کہ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو، صدقے سے تمہارا رزق کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ تم 1 روپیہ صدقہ دو گے، خداوند عالم اس کے عوض میں کئی گنا تمہیں عطا کرے گا۔ اور ایک دو چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جیسے طہارت، پاکیزگی، باوضو رہنا۔ جب انسان باوضو رہتا ہے تو خداوند عالم کی طرف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے جو ہے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحم کرنا کل میں نے بیان کیا۔ ایک بہت اہم چیز ازدواج کرنا، شادی کرنا۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو نکاح کے وقت وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو شادی کرنے کے ذریعے، ازدواج کرنے کے ذریعے سے خداوند عالم تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، تمہاری روزی کو بڑھا دے گا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ شادی کرنے سے انسان فقیر و غریب ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے خداوند عالم اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ غریب ہوں، تنگ دست ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا شادی کر لو، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اگر تم نے شادی کیا تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ شادی کو اتنا ہم لوگوں نے ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان غریب ہے۔ نہیں، شادی کی وجہ سے غریب نہیں ہوگا، شادی کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، وہ امیر ہوگا، اس کے رزق میں اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کرنا کثرت سے، جیسا کل ہم نے بیان کیا، جتنا انسان کثرت سے استغفار کرے گا اس کے رزق میں انسان خداوند عالم اس کو اضافہ کرے گا۔ احسان کرنا کس کے ساتھ؟ خاص طور سے نیکی سے پیش آنا، اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے ساتھ نیکی سے پیش کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یعنی اچھے انداز سے پیش آنا۔ یہ اچھا انداز، یہ خوش اخلاقی، یہ اچھا کردار خداوند عالم اس کے عوض میں تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اس کے علاوہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ خدا اس کے عوض میں تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ جھوٹ سے دوری اختیار کرنا اور پرہیز کرنا، کیونکہ جھوٹ وہ ایسی بلا ہے کہ انسان کا بہت زیادہ رزق ہے تو اس کو بھی خداوند عالم کم کر دیتا ہے۔ جھوٹ انسان کے رزق میں کمی کا باعث واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہترین اچھی نیت انسان کے رکھنا، نیت
خالص رکھنا۔ اگر انسان کی خالص نیت ہے، بہترین نیت، اچھی نیت ہے، پاک نیت والا انسان ہے، تو پاک نیت والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اور کچھ چیزوں کو بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ ایک چیز اور آج بیان کریں کہ خود روایتوں میں تاکید کی گئی کہ اگر اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو تسبیحات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کثرت سے پڑھا کرو، جس کی وجہ سے تمہارا رزق زیادہ ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور باقی چیزیں جو ہیں اس سلسلے میں ہم اور کل بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ ایک دعا جو رزق کے سلسلے میں، اس کو ہم آج ایک اور دعا بیان کریں آپ کے سامنے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس دعا کو جمعے کے دن 70 مرتبہ پڑھے گا، جمعے کے دن 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو اس پر 3 جمعہ گزرنے نہیں پائے گا مگر یہ کہ خدا اس کو اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ 3 جمعے کی شرط ہے صرف، یعنی 3 جمعہ کنٹینیو پڑھنا ہے۔ امام فرما رہے ہیں 3 جمعہ نہیں گزرنے پائے گا کہ خدا اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت سے اس کو غنی بنا دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفید یا غفور یا ودود اغننی بعن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 70 مرتبہ اس کو جمعے کے دن ہم کو کسی بھی ٹائم پڑھنا ہے، کنٹینیو 3 جمعے تک۔ امام نے فرمایا وعدہ ہے کہ 3 جمعہ گزرنے نہیں پائے گا کہ خدا اپنے فضل و کرم سے تمہیں اپنے فضل و کرم سے تمہیں مالدار بنا دے گا۔ بس اس کے علاوہ جو ہے جو مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا نماز آیات کے سلسلے میں، آج اس کے سلسلے میں آج آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو نماز آیات پڑھتے ہوئے یہ علم ہو جائے کہ یومیہ نماز کا وقت تنگ ہے، یعنی بہت زیادہ شارٹ ہے، بہت کم وقت ہے، تو ضروری ہے کہ نماز آیات کو چھوڑ دے اور نماز یومیہ پڑھنے میں مشغول ہو جائے۔ اور یومیہ نماز کو تمام کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ کوئی ایسا کام کرے جو نماز کو باطل کرتا ہو، باقی ماندہ نماز آیات وہیں سے پڑھے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ، ہم نے نماز آیات پڑھنا شروع کیا، نماز آیات مثلا 1 رکعت ہم نے پڑھ لیا تھا یا رکوع تک پہنچ گئے تھے ہم پہلی رکعت کے، ہم کو یہ علم ہوا کہ ابھی جو ہے نماز عصر کا وقت بہت کم ہے، قضا ہونے والی ہے، یا نماز صبح کا جو وقت ہے، کبھی کبھی صبح میں سورج چاند گہن ہوتا ہے بالکل جو لاسٹ ٹائم پہ جو ہے، تو ایک دم لاسٹ ٹائم ہے، اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو ہماری نماز جو ہے صبح والی یا ظہر عصر والی یا عشاء والی نماز جو قضا ہو جائے گی، یہ نماز واجب یومیہ کی چھوٹ جائے گی، ہم سے قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ جہاں تک ہم نے نماز پڑھا تھا 1 رکعت میں تھے رکوع تک، وہیں سے نماز کو ہم نماز آیات کو چھوڑ دیں گے اور وہیں سے ہم اپنی نماز یومیہ کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک، نیت کریں گے، وہاں سے نماز یومیہ کو ہم نے پڑھا، نماز یومیہ فوراً تمام کرنے کے بعد کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہے، مثلا ادھر ادھر دیکھنا، رخ بدل دینا، یا مثلا کھانا پینا، چلنا پھرنا، جو بھی چیزیں۔ تو جیسے ہی نماز یومیہ ختم ہوگی فوراً اس کے بعد جہاں سے ہم نے نماز آیات کو چھوڑا اب وہیں سے ہم کنٹینیو کر کے نماز آیات کو پورا کر دیں گے، ہماری نماز آیات بھی صحیح ہو جائے گی اور نماز یومیہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔